من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، اور جسے خدا لعنت کرے تو ہرگز اس کا کوئی یار نہ ہوگا۔ لعنت کا لفظ قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے استعمال فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید کا حصہ ہے۔ البتہ یہ واضح رہے کہ قرآن و حدیث میں جس لعنت کا ذکر ہے نا، وہ مسلمان اور کافر کے حق میں برابر نہیں ہے، یکساں نہیں ہے، بلکہ دونوں میں فرق ہے۔ مسلمان کے حق میں لعنت سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں پر جو خاص قربت ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے، اس رحمت سے وہ محروم کر دیا جاتا ہے۔ لعنت کا یہ مطلب ہوگا، لیکن اس کو دخول جنت ضرور ہوگا۔ مسلمان کے اوپر جب لعنت کی بات آتی ہے تو مسلمان جنت میں تو ضرور داخل ہوگا، لیکن اپنی سزا بھگت کے۔ لیکن کافر کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں یا حدیث مبارکہ میں کافر کے لیے جو لعنت کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، وہ کافر کے حق میں یہ مراد ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے اور جنت سے ہمیشہ کے لیے دور اور محروم ہے۔ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سود کھانے اور کھلانے والے پر لعنت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پر اور سود دینے والے پر اور سود تحریر یا حساب لکھنے والے پر اور سودی شہادت دینے والوں پر لعنت فرمائی۔ ان سب لوگوں پر آقا کریم علیہ السلام نے لعنت فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سب لوگ گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ بھلا کون کون ہیں سود کے معاملے میں؟ ایک تو سود کھانے والا سب سے پہلا، اور دوسرا ہے سود دینے والا، اور پھر سود تحریر کرنے والا، لکھنے والا، حساب لکھنے والا، اور اسی طرح سود کے اوپر گواہی دینے والا۔ یہ سارے جو ہیں گناہ میں بھی برابر کے شریک ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت بھی فرمائی ہے۔ اسی طرح شراب پینے پلانے والے پر اور خرید و فروخت کرنے والے پر، جو شراب کو خرید و فروخت کرتا ہے، اس کے بارے میں بھی حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب پر اور اس کے پینے والے پر اور اس کے پلانے والے پر اور اس کے بیچنے والے پر اور اس کے خریدنے والے پر اور شراب بنانے والے اور بنوانے والے پر اور جو شراب کو کسی کے پاس لے جائے اس پر اور جس کے پاس لے جائے اس پر، ان سب پر آقا کریم علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے۔ یعنی وہ گناہ ہیں کہ جن پر اللہ کے نبی لعنت فرما رہے ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایسے لوگوں پر لعنت ہو، یہ بڑے گناہ ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح قرآن مجید فرقان حمید میں سود سے منع فرمایا، شراب کے بارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ رب کا قرآن بھی فرما رہا ہے، اے ایمان والو، یہ شراب تمہارے لیے حرام ہے، یہ نجس ہے، یہ پلید ہے، اس سے بچو۔ فاجتنبوہ، دو چار کام اور بھی یہاں گنوائے ہیں، لیکن یہاں شراب کی ہم بات کر رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ارشاد فرمایا، ایمان والو شراب سے بچو، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، فلاح چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو تو اس شراب کو چھوڑ دو۔ اور اسی طرح سود جو ہے یہ بھی بہت بڑی بیماری ہے، بڑا گناہ ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ جو بھی بندہ سود کھاتا ہے، نہ سود کا لین دین کرتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتا ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کرتا ہے، بھلا دنیا میں کسی کی ایسی طاقت ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر سکے؟ کوئی ایسا بندہ ہے دنیا میں جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کر سکے؟ تو ہمیں اس بات پہ بھی سوچنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں سود کا لین دین شاید کہ کچھ زیادہ ہوتا جا رہا ہے، اور لوگ اس کو آج کل تو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ لوگوں کا اپنا ایک ذہن ہے کہ جو دل میں آئی، من میں آئی وہ کر لیں، لیکن دین اسلام، اللہ کا قرآن، حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سامنے رکھیں۔ جو بات اللہ نے حکم دی، اللہ کے رسول نے حکم دی، جس بات سے اللہ نے روکا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، ہمارے لیے رکنا ان باتوں سے ضروری ہے۔ اگر ان باتوں میں ہم پڑے رہیں گے اور اپنی من مانی کریں گے
تو یہ یاد رکھیے گا کہ انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لیکن لوگوں کا ایک ذہن یہ ہے کہ لو جی دین میں آسانی ہے، لیکن یہ علماء ہیں، یہ مفتیان کرام ہیں جو دین میں سختیاں پیدا کرتے ہیں، لو جی یہ بھی سود نہیں ہے، وہ بھی سود نہیں ہے، اپنی طرف سے اندازے لگائے رہتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دین اسلام میں آسانی ضرور ہے، لیکن من مانی نہیں ہے۔ من مانی کا یہ مطلب ہے کہ ہم اللہ رسول کی بات کو چھوڑ دیں اور اپنی طرف سے ہم ڈھکوسلے شروع کر دیں، اپنی طرف سے اندازے لگانا شروع کر دیں۔ دین اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد و عورت کا ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کرنا، اس پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ یہ بھی ایک فیشن آ گیا ہے کہ ہمارے مردوں کو یہ شوق ہے کہ وہ عورتوں کی طرح لباس پہنیں، عورتوں کی طرح بال رکھیں، عورتوں کی طرح حلیہ بنانے کی کوشش کریں۔ اور عورتوں میں یہ فیشن آ گیا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ مردوں کی مشابہت اختیار کرنا چاہتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ جو بھی مردوں کی، اگر مرد ہیں وہ عورتوں کی مشابہت اختیار کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے، اور اگر اس کا الٹ کہیں عورتیں ہیں وہ مردوں کی مشابہت اختیار کریں تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے۔ یہ بھی ایک عام سا مسئلہ اس کو سمجھا جا رہا ہے، ہمارے معاشرے میں یہ بھی رواج پکڑتا جا رہا ہے۔ ہم اپنے خوشی کو دیکھ لیں، شادی بیاہ کے موقع پہ دیکھ لیں، یا ویسے بھی کوئی بھی فنکشن ہو، کوئی بھی خوشی کا موقع ہو، جو ہمارے نوجوان ہیں، جو ہمارے مرد حضرات ہیں، ان کے حلیے کو دیکھیں اور عورتوں کے حلیے کو دیکھیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اچھے بھلے اور سیانے بندے جو ہیں وہ عورتوں کو اگر مردوں کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں تو اس سے نہیں روک رہے، اور اگر مرد عورتوں کی مشابہت کر رہے ہیں تو انہیں بھی نہیں روکا جا رہا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد اگر عورت کی مشابہت اختیار کرے تو مرد پہ لعنت ہے، اور ہے کس کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت۔ اور جس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے نا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی لعنت ہے۔ پھر انسان کے کسی کام میں برکت نہیں آ سکتی۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ مسلمان کے لیے لعنت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہوتا ہے، اور جو بندہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا، اس کے کاروبار میں، اس کے کام میں، اس کے گھر میں، وہ کوئی بھی کام کرتا ہے اس میں کہاں سے برکت آئے گی؟ اگر ہم برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان باتوں سے بچنا پڑے گا۔ اور رشوت لینے دینے والے پر، رشوت کا جو لین دین ہے، اس پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رشوت دینے اور لینے والے پر، ان کے درمیان واسطہ بننے والے پر بھی لعنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے والے پر، لینے والے پر، اور ان کے درمیان واسطہ بنتا ہے اس پہ بھی لعنت فرمائی ہے۔ رشوت بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور اسی طرح کوئی بندہ مومن کو تکلیف پہنچائے یا دھوکہ دے، اس پر بھی اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس آدمی پر لعنت ہے جو کسی مومن کو تکلیف پہنچائے یا اس کے ساتھ دھوکہ کرے۔ جو کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے اس کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ یہ کچھ ایسے واقعات ہیں یا ایسی احادیث کی طرف، مفہوم کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے کہ وہ گناہ بڑے بھی ہیں، ان سے بچنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور جو اس میں سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لعنت فرما دی ہے پھر اللہ کی بھی لعنت ہے۔ اور جس بندے پہ آپ خود سوچیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہو، وہ بندہ نہ تو دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔